الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ باری تعالیٰ چند باتیں کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اسے ہمیں آپ کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا ثم کفروا، کہ بے شک کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں پھر کفر کرتے ہیں۔ ثم آمنوا ثم کفروا، پھر ایمان لاتے ہیں پھر کفر کرتے ہیں، اور ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے آخر میں کہ ثم ازدادوا کفرا، پھر ان کا کفر بڑھ جاتا ہے۔ ایمان لائے پھر ایمان کو چھوڑ دیا، کافر ہو گئے، یا پیدائشی مسلمان رہے، ایمان والے رہے، کچھ ایسی حرکت کر دی جس سے وہ کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، پھر ایمان لے آئے، اپنے ایمان کی تجدید کر لی، پھر کفر کر لیا، اور پھر کفر ان کا اتنا بڑھ گیا کہ اللہ فرماتا ہے لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا، اب انہیں نہ ان کی مغفرت کی جائے گی اور نہ ان کو اللہ سیدھا راستہ دکھائے گا، اس لیے کہ یہ کفر ایمان بھی لا رہے ہیں اور کفر بھی کر رہے ہیں۔ آج ایمان لاتے ہیں، کل اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر کافر ہو جاتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں، پھر کافر ہو جاتے ہیں۔ اچھا، کفر دو طریقے سے آتا ہے۔ ایک آدمی علی الاعلان اپنے کفر کا اعلان کر دے، کافر ہو جائے۔ ایک اعلان تو نہ کرے لیکن عمل ایسا کرے جو کفریہ عمل ہو، جو شرکیہ عمل ہو، اس سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ اور اسلامی حکومت اگر ہو تو جو ایمان چھوڑنے والا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ چوری آدمی کرے، کوڑے مارے جائیں گے، زنا کرے، کوڑے مارے جائیں گے، کسی کی غیبت کرے، کوڑے مارے جائیں گے۔ لیکن اگر اپنے ایمان کو چھوڑ دے، اسلامی حکومت ہے تو اسے کوڑے نہیں مارے جائیں گے بلکہ اس کو ہی قتل کر دیا جائے گا، اس کو مار دیا جائے گا۔ جب تک آدمی ایمان والا نہیں ہے اس سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، کوئی چیز اس سے نہیں کروائی جائے گی، اسلام کا کوئی قانون اس کے اوپر زبردستی نہیں لاگو ہوگا۔ لیکن اگر ایمان قبول کرنے کے بعد، اسلام کو ماننے کے بعد اسلام کو چھوڑتا ہے تو اب اس کو مار دیا جائے گا، اس کو اس زمین پہ رہنے کا حق نہیں، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان الارض للہ یورثھا من یشاء، زمین پوری کی پوری میری ہے، زمین پوری کی پوری میری ہے، اور میں جس کو چاہتا ہوں اس زمین کا مالک بنا دیتا ہوں، وارث بنا دیتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں چھین لیتا ہوں۔ اسی لیے تو حکومتیں بدلا کرتی ہیں، حکومتیں بدلا کرتی ہیں۔ اسی ہندوستان میں کبھی مسلمانوں کی بھی حکومت رہا کرتی تھی، اس کے بعد اب برادری وار حکومتیں تقسیم ہونے لگی، کبھی فلاں برادری کی حکومت، کبھی فلاں برادری کی حکومت۔ لیکن یہ تو کفر ہے، کافر ہے، جس کے بارے میں کہا گیا الکفر ملت واحدہ، کافر سب کے سب ایک ہیں، برادری ان کی الگ ہو سکتی ہے لیکن ان کا کفر ایک ہے، وہ سب کے سب کافر ہیں۔ اور مسلمان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہے، مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جسم کے اگر کسی اعضاء میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بےتاب ہو جاتا ہے، آدمی کا پورا جسم پریشان ہو جاتا ہے۔ چوٹ انگلی میں لگی ہے لیکن پورا جسم پریشان ہے۔ آنسو کہاں سے بہ رہے ہیں؟
آنکھ سے بہ رہے، حالانکہ آنکھ میں چوٹ لگی ہی نہیں لیکن آنسو کا آنکھ سے بہ رہے۔ اور اگر سچ مچ مسلمان ہو جائے، اگر سچ مچ مسلمان ہو جائے تو آدمی ایک دوسرے کو پریشان کرنا بند کر دے، ایک دوسرے کو ستانا بند کر دے، اس لیے کہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس کو اگر ہم ستائیں گے تو تکلیف ہمیں ہوگی۔ ہم ایک جسم کی طرح ہیں، ہم ایک جسم کی طرح ہیں، لیکن بدقسمتی سے مسلمان بھی آپس میں ایک نہ رہ سکے، مسلمان بھی آپس میں ایک نہ رہ سکے۔ حالانکہ مسلمان کو تو ہر حال میں ایک رہنا چاہیے، اپنے اپنے عقیدے پر آدمی قائم رہے، اپنے اپنے مسلک پہ قائم رہے، لیکن جب وقت آ جائے اسلام کے نام پہ ایک ہونے کا تو آدمی ایک ہو جائے۔ لیکن آج کے زمانے میں حالات اتنے خراب ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اسلام کے نام پر ایک نہیں ہو رہے ہیں، مسلمان کے نام پہ ایک نہیں ہو رہے ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کل ان کی باری ہے، کل ہماری باری آنے والی، ہم ان کے بارے میں اگر کچھ نہیں سوچ رہے ہیں تو وہ ہمارے بارے میں بھی نہیں سوچے گا۔ آندھی جب چلتی ہے تو ایک گھر نہیں گرتا ہے، گھر جب گرنے لگتے ہیں تو ایک نہیں گرتے ہیں، نہ معلوم کتنے گر جائیں گے۔ بغل والا اگر تیار ہو جائے گا کہ نہیں ہمارے پڑوسی کا گھر نہ گرنے پائے، ہم اس کو تھام لیں، اگر وہ اس کا گھر تھامنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا گھر بھی محفوظ ہو جائے گا، اور اگر تھامتا نہیں ہے تو اس کے بعد اسی کا نمبر آ جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا قیامت سے پہلے کہ انسان صبح کو مسلمان ہوگا لیکن شام کو وہ کافر ہوگا، کبھی شام کو مسلمان ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا۔ لوگ اسے مسلمان سمجھتے رہیں گے لیکن جب اس کا جنازہ نکلے گا تو وہ کافر کا جنازہ ہوگا۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو اس وقت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ اور آج کے زمانے میں سب سے زیادہ اگر ہم فکر مند ہیں تو اپنے بچوں کے بارے میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آج کے جو نوجوان ہیں وہ ذہنی طور پر اور فکری طور پر ارتداد کے شکار ہو رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ارتداد کسے کہتے ہیں؟ جانتے ہیں؟ اپنے مذہب کی حقانیت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ان کے دل میں ایسے وسوسے آ گئے ہیں جس سے وہ اپنے اسلام کی حقانیت، اپنے مذہب کی حقانیت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ وہ روز یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ بات ایسے نہ ہوتی تو ایسا ہوتا، یہ بات اسلام میں ایسا نہ ہوتی تو ہم کو یہ فائدہ مل جاتا۔ فرمایا کہ یہ فکر ایسی ہے کہ یہ آدمی کو کفر تک پہنچا کے چھوڑتی۔ ذہنی ہم بیمار ہو گئے، فکری ہم بیمار ہو گئے، جس کے نتیجے میں ہماری بہنیں بھی مرتد ہو رہی ہیں اور ہمارے بھائی بھی مرتد ہو رہے ہیں۔ جب وہ مرتد ہو گئے، وہ ذہنی اور فکری مرتد ہو گئے تو انہیں معلوم ہی نہیں ہمیں کہاں جانا ہے، جس کے ساتھ جہاں چلے گئے۔ بہنیں ہماری جس کا ہاتھ پکڑ لیا اس کو اپنا سمجھ لیا، ان کو اپنے مذہب کی حقانیت سے کوئی تعلق نہیں، اپنے مذہب کو الوداع کہہ دیا اور کہا کہ ہم تمہارے مذہب کو قبول کرتے ہیں، تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ کوتاہی والدین کی ہے، سب سے بڑی کوتاہی والدین کی ہے، اس لیے کہ والدین نے ان کو دینی تربیت شروع سے دی ہی نہیں۔ وہ تو اس چکر میں رہے کہ ہمارا بیٹا کب جوان ہو جائے اور کب ہمارا سہارا بن جائے اور کب وہ بڑا کوئی ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، لائر بن جائے، اس کی ایک بہترین زندگی گزارنے لگ جائے۔ وہ اس چکر میں پڑے رہے، ان کو اس کی فکر ہی نہیں رہی کہ میرا بیٹا ذہنی ارتداد کا شکار ہو رہا ہے، میری اولاد، میری بیٹی فکری ارتداد کی شکار ہو رہی ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت الفاظ فرمائے اس باپ کے بارے میں جو اپنے گھر میں برائی دیکھے اسے منع نہ کرے۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ قد حرم اللہ علیہ الجنہ ثلاثۃ ان اللہ قد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ نے ان پر جنت حرام کر دی، اللہ نے ان پر
جنت حرام کر دی. فرمایا مدمن الخمر, ایک شراب کا پینے والا, والعاق والدیوس, دوسرا والدین کی نافرمانی کرنے والا, والدین کی نافرمانی کرنے والا اور بار بار شراب پینے والا, یہ ایسے ہیں کہ ان پر اللہ نے جنت حرام کر دی. اور تیسرا جملہ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا, بہت سخت جملہ فرمایا کہ والدیوس, کہ تیسرا شخص وہ ہے جس پر اللہ نے جنت حرام فرمائی ہے, وہ دیوس ہے. یہ دیوس کیا چیز ہوتا ہے؟ فرمایا الذی یقر فی اہلہ الخبث. ترجمہ کر دوں دیوس کا, سنیں گے آپ؟ فرمایا کہ دیوس اسے کہتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو رنڈی بنا دے. دیوس کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی بیٹیوں کو رنڈی بنا دے اور اپنے بچوں کو آوارہ کر دے. آج مسلمان گھر کی بچی ہے, یوں کہو کہ ننگی گھر سے نکل رہی ہے. وہ کپڑے جو پہن رہی ہے وہ اسلامی لباس نہیں ہے. اسلامی لباس یہ ہے کہ تمہارا چہرہ دکھ جائے, تمہارے بال چھپے ہوئے ہوں, بس اس کی اجازت ہے کہ چہرہ دکھ جائے. اور اس دور میں, فتنوں کے دور میں, تو چہرہ ڈھانپنا بھی ضروری ہے. لیکن وہ باپ کبھی کہتا ہی نہیں اپنی بیٹی سے کہ تم پینٹ مت پہننا, تم جینس مت پہنو, تم یہ اسکرٹ مت پہنو, تم اسلام کی شہزادی ہو, تم فاطمہ کی کنیز ہو, تم عائشہ کی بیٹی ہو, تم اسلام کی پروردہ ہو, تمہیں یہ چیز زیب نہیں دیتی. وہ باپ کبھی نہیں کہتا. باپ تو خوش ہوتا ہماری بیٹی یہ کر رہی, ہمارا بیٹا وہ کہہ رہا. اللہ فرماتا ان پر جنت حرام ہے, ان پر جنت حرام ہے. اور کل قیامت کے دن جب یہ اولاد اس کی پکڑی جائیں گی تو یہ اپنے رب سے فریاد کریں گی, ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لانا کبیرا, کہ مالک میرے والدین یہ دوہرے عذاب کے مستحق ہیں, انہوں نے ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں. دنیا میں تو کسی طرح زندگی گزر جائے گی اور آدمی بچ جائے گا, لیکن وہاں جب خود اس کی اولاد جس کے لیے وہ پوری زندگی کماتا رہا, مرتا رہا, کھپتا رہا, وہی اولاد اس کے مخالف ہو جائے گی, وہاں اس کے مقابل ہو کے اسی کی طرف سے اللہ سے سفارش کرے گی کہ اللہ اس کو دوہرا عذاب دے, یہ ہے اصل مجرم. پھر اللہ کیا عذاب دے گا اللہ ہی جانے. اس نے تو صاف اعلان فرما دیا اپنے پیغمبر کی زبانی کہ ان پر جنت حرام کر دی گئی ہے, ان کو جنت نہیں ملنے والی. اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بھائیوں کی, بیٹیوں کی, بہنوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.